بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا یہ وظیفہ جو میں ابھی آپ کو بتانے جا رہا ہوں، یہ اتنا پاورفل وظیفہ ہوگا کہ میں اس کی گارنٹی دیتا ہوں آپ اسے لازمی آزما کر دیکھ لیں تاکہ آپ سب بھائی بہنوں کا فائدہ ہو اور آپ سب کا مجھ پر بھی اعتماد پختہ ہو جائے کہ میرے بتائے ہوئے وظیفے سے کسی کی زندگی بدل گئی ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ نے صرف 2 تسبیحات کرنی ہے اور اس کام میں آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 منٹ ہی لگیں گے یہ 2 تسبیح کرنے میں، لیکن اس کی جو فضیلتیں ہیں، برکتیں ہیں اور اس کے جو کمالات ہیں وہ آپ اپنی آنکھوں سے خود دیکھ کر حیران رہ جاؤ گے۔ جب آپ خود دیکھو گے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا ہے تو آپ سب مجھے دعائیں دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے ایسے ذرائع بنیں گے، آپ کی ایسے غیبی خزانوں سے مدد ہوگی کہ آپ حیرت سے دیکھتے رہ جاؤ گے۔ وہ لوگ بھی ادب سے اور احترام سے بات کریں گے جو پہلے آپ کے ساتھ بولنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، بلکہ بولنا تو دور، وہ تو آپ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے، کیونکہ ناظرین یہ تسبیح بہت ہی طاقتور تسبیح ہیں۔ یہ جو کلمات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، اس کو پڑھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو بھی مسائل ہیں، دولت کو لے کر ہیں، گھریلو پریشانیاں ہیں، رشتوں کی بندش ہے یا پھر جادو ٹونے کے مسائل ہیں، اس وظیفے سے وہ سب حل ہوں گے اور آپ کو اتنی دولت ملے گی کہ آپ کے گھر میں جتنے بھی مسائل ہیں دولت کی وجہ سے وہ دور ہو جائیں گے۔ اللہ کے حکم سے کوئی تنگ دستی نہیں ہوگی، آپ کے گھر میں خوشحالی ہوگی، آپ کے پورے گھر والے اچھا کھائیں گے اور اچھا پہنیں گے، کیونکہ آج کل دنیا میں آدھے سے زیادہ مسائل دولت کے ہی ہیں۔ اس لیے جب انشاءاللہ اللہ کی طرف سے آپ کو بے شمار دولت ملے گی تو آپ اچھی طرح اپنی بیماری کا علاج بھی کروا سکیں گے، آپ ایک اچھی زندگی گزاریں گے اور معاشرے میں بھی سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہوں گے۔ دولت سے آپ اپنے بچوں کو اچھی تعلیم بھی دے سکیں گے، بیٹیوں کو کسی اچھی سی جگہ شادی بھی کر سکیں گے، لیکن یہ سب تب ہوگا جب آپ کو ڈھیر ساری دولت ملے گی، اور اس کے لیے یہ وظیفہ آپ نے اچھی طرح کرنا ہے۔ ویڈیو احتیاط سے اور مکمل دیکھنی ہے، ورنہ پھر سمجھ نہیں آئے گا اور وظیفہ بھی ٹھیک طرح سے اثر نہیں کرے گا، اور پھر آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے کہیں گے کہ اس وظیفے نے تو اثر ہی نہیں کیا، اس میں وظیفے کا قصور نہیں ہوتا، بلکہ اصل میں غلطی آپ لوگوں کی ہی ہوتی ہے کہ آپ وظیفہ پورا سنتے ہی نہیں ہیں۔ اگر آپ نے اپنی زندگی سنوارنی ہے تو ویڈیو مکمل دیکھنا۔ ناظرین یہ وظیفہ بہت طاقتور ہے، وظیفے کا طریقہ کار آپ اچھی طرح جان لیں۔ ناظرین یہ وظیفہ آپ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، اس وظیفے کے لیے کوئی ٹائم کی پابندی نہیں ہے، جب آپ کو ٹائم ملے آپ اس وقت اس وظیفے کو کر سکتے ہو، اور کوئی بھی میرا بہن بھائی کر سکتا ہے، میری طرف سے مکمل اجازت ہے۔ مرد اور عورت دونوں اس وظیفے کو کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن ایک شرط ہے کہ اس وقت آپ بالکل پاک صاف ہو، آپ کا کامل وضو ہو۔ جب پاک صاف اور باوضو ہو کر آپ خدا کی بارگاہ میں بیٹھتے ہیں تو آپ کا یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ بہت سی احادیث میں صفائی کے بارے میں آیا ہے، اس لیے آپ نے صفائی کا بہت خیال رکھنا ہے، اس لیے آپ نے وظیفہ کرتے وقت وضو میں ہونا ہے۔ لیکن اگر آپ اس وظیفے کو کسی نماز کے بعد کریں گے تو یہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ آپ نے اسی وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہوگا اور آپ پاک صاف بھی ہوں گے اور آپ کا وضو بھی ہوا ہوگا۔ لیکن آپ میری ایک بات یاد رکھیں کہ نماز پڑھنے کے بعد آپ نے سوچا کہ ابھی تھوڑا سا کام کر لوں یا کسی سے باتیں کر لوں پھر وظیفہ کر لیں گے، آپ نے ایسا نہیں کرنا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ کسی بھی وجہ سے آپ کا وضو ٹوٹ جائے، بلکہ آپ نے نماز پڑھنے کے بعد کسی سے کوئی بھی بات نہیں کرنی اور اسی جگہ بیٹھے بیٹھے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں اور سن بھی لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ یہی درود شریف اچھی طرح آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر پڑھ لینا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 41 بار کہنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر 41 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
یہی دونوں کلمات آپ نے پڑھنے ہیں، یعنی صرف 41 مرتبہ کی 2 تسبیح کرنی ہے، یعنی کہ یہ ٹوٹل آپ نے 82 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے درود شریف ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ 41 مرتبہ پڑھو گے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ کلمات جب آپ 41 مرتبہ پڑھ لو گے تو آپ نے ایک مرتبہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارک پر دوبارہ درود پاک ابراہیمی پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے 41 مرتبہ یہی کلمات پڑھنے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس طرح آپ نے اس کی 41 مرتبہ کی 2 تسبیح کرنی ہے۔ یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے اور آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 سے 15 منٹ لگیں گے، لیکن اس کی فضیلت اتنی ہے کہ آپ سن کر حیران ہو جاؤ گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کو بہت محبوب ہیں، یعنی ان کے کہنے یا پڑھنے والا اللہ کو بہت محبوب ہے۔ یہ کلمات زبان پر بہت ہلکے ہیں، یعنی ان کا پڑھنا نہایت ہی آسان ہے، لیکن اعمال کے ترازو میں بہت وزنی ہیں۔ یہ 2 کلمے یہ ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے، اس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم ایک دن میں 100 مرتبہ پڑھے تو اس کے صغیرہ گناہ مٹا دیے جائیں گے، چاہے اس کے گناہ سمندر کی جاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ صغیرہ جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک اور حدیث پاک ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص بھی صبح شام سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھے تو قیامت کے دن اس سے افضل عمل کسی کا نہیں ہوگا سوائے اس شخص کا جس نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ کلمات کو پڑھا ہوگا۔ دیکھیں کتنی اس کی فضیلتیں ہیں۔ مختلف احادیث کی روشنی میں یہ بہت ہی پاورفل وظیفہ ہے، بس آپ نے اس کو اچھی طرح کرنا ہے۔ آپ نے اس کی تسبیح کرنی ہے جیسے میں نے بتایا ہے، اچھی طرح آپ نے 2 تسبیح اس کی کرنی ہے۔ انشاءاللہ آپ دیکھو گے کیسے آپ کو دولت ملے گی اور اللہ کے حکم سے آپ کی بہت مشکلات دور ہوں گی۔ اس کے بعد آپ نے آخر میں بھی درود پاک پڑھنا ہے، پھر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی ہے۔ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کی مشکلات دور ہوں گی، لیکن آپ نے خصوصی دعا کرنی ہے کہ یا اللہ جو بھی مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں، مجھے دولت عطا کر۔ جو میرے گھر میں مسئلے بنے ہوئے ہیں، دولت کی وجہ سے مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں۔ غرض آپ نے اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے رو کر اور گڑ گڑا کر خصوصی دعا بھی کرنی ہے۔ اللہ کے فضل سے آپ کے تمام مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔